بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہودی ایک ایسی قوم ہے جو اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ بھی بدسلوکی، بدزبانی اور فریب کاری سے باز نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا کہ وہ فرعون کے عذاب سے انہیں نجات دلائے۔ فرعون ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کی سلطنت ختم ہونے والی ہے۔ پھر اس نے نجومی کی طرف رجوع کیا۔ نجومی نے اسے خبر دیا تھا کہ فرعون تمہاری سلطنت ختم ہونے والی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے سلطنت کو تباہ برباد کر دے گا۔ وہ اس لیے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بنی اسرائیل کے بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اتنا احسان کرنے کے باوجود بھی یہودی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفا نہ کر پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دغا بازی، بہتان تراسی کرتی رہی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، جس کو ہم آج اپنی ویڈیو میں بیان کریں گے، تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ معلومات سے آپ سرفراز ہوئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے۔ ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں اذیت پہنچانے کے در پہ تھے، وہ کیوں باز رہ سکتے تھے؟ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس درجے بدن چھپانے کا اہتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے یا کوڑ ہے، یا ان کی خصیتیں بڑھی ہوئی ہیں، یا پھر کوئی اور بیماری ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی حفوات سے پاکی دکھلائے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے۔ ایک پتھر پر اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیے، پھر غسل شروع کیا۔ جب فارغ ہوئے تو کپڑے اٹھانے کے لیے بڑھے، لیکن پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا اور پتھر کے پیچھے دوڑے، یہ کہتے ہوئے کہ پتھر میرا کپڑا دے دے۔ آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے اور ان سب نے آپ کو ننگا دیکھ لیا، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر حالت میں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تہمت سے ان کی برات کر دی۔ اب پتھر بھی رک گیا اور آپ نے کپڑا اٹھا کر پہنا، پھر پتھر کو اپنے عصا سے مارنے لگے۔ اللہ کی قسم، اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے 3 یا 4 یا 5 جگہ نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے ضمن میں قرآن مجید میں یہ فرمایا، جس کا ترجمہ یہاں ہے: تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، پھر ان کی تہمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بری قرار دیا، اور وہ اللہ کے بارگاہ میں بڑی شان والے اور عزت والے تھے۔ اس حدیث میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری 3404۔ ناظرین اکرام، ہوتا یوں تھا کہ بنی اسرائیل اکٹھے ایک ہی جگہ نہایا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی باحیا اور شرم والے تھے۔ ان کو اکٹھا نہانے میں شرم محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ اکیلے میں نہانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ چیز یہودیوں کو بری لگی کہ کیوں وہ اکیلے جا کر نہاتے ہیں، تو انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی بیماری ہے، یا ان کے اوپر داغ ہے، برس کی بیماری یا کوڑ کی بیماری ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ امیجن کر کے دیکھیے کہ اگر انسان کے اندر کوئی چیز نہ ہو اور اس کے لیے اس سے بدنام کیا جائے تو کس طرح دکھ اور تکلیف ہوتا ہے۔
اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیف ہوتی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام سے انہیں بری کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں یا پھر قرآن میں جب ذکر آتا ہے یہودی کا تو ہر جگہ اس کی ہردرمی بیان کی گئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا، سمندر کے بیچ سے جو راستہ نکال کر پار کرایا، تو سمندر کے پار ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ایک بت کے پاس بیٹھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ قوم اتنی بیوقوف اور جاہل ہے کہ پہنچتے ہی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو کہ ہم بھی اس طرح اس کی عبادت کریں۔ بتائیے، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اس کی عقل نہ کھلی۔ پھر وہی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ اس کا ذکر بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں جو بھی غلطی ہے وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، اچھی اور حق بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔